فرشتوں پر ایمان اور اس کے اثرات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہمارا گزشتہ سبق اللہ رب العزت پر ایمان اور انسان پر اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اور فوائد اس موضوع پر تھا۔ آج کا ہمارا سبق فرشتوں پر ایمان اور اس کے اثرات اور فوائد اس بارے میں ہے۔ آج کے سبق میں ہم کچھ باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملائکہ سے مراد کیا ہے، اور پھر یہ کہ ایمان بالملائکہ اس کا معنی کیا ہے، اور کیا یہ ایمان فرشتوں پر ایمان رکھنا اس کا حکم کیا ہے، اور یہ کہ فرشتے کیا کیا امور سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کہ انسان پر، بندہ مومن پر ایمان بالملائکہ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملائک سے مراد کیا ہے۔ ملائک اللہ رب العزت کی ایک عظیم مخلوق ہیں، اور یہ اپنی خلقت کے اندر، اپنے جسامت کے اندر بہت عظیم ہیں، اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس چیز کا بھی ان کو حکم دیا جائے یہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ وہ آیات جو کہ فرشتوں کی قوت اور ان کی جسامت کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سورہ تکویر کی یہ آیت ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ جبرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ذی قوہ ہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ رأیتہ منہبتا من السماء سادا عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو آسمان سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے دیکھا تو ان کی جو خلقت ہے، ان کی جو جسامت ہے، وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان کے خلا کو پر کر رہی تھی۔ اتنے عظیم الخلقت یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایمان بالملائک سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرے، اس کا ایمان رکھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے بارے میں جو خبریں دی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں، ان کے ناموں کی، ان کے اعمال کی جو خبریں دی ہیں، انسان اس پر ایمان اور یقین رکھے۔ اور انسان جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں خبر نہیں دی، وہ فرشتے کہ جن کے ناموں کے بارے میں یا جن کے اعمال کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم مجمل طور پر ان کے وجود کا ایمان رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان بالملائک اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر انسان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ انسان اگر فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہو، یا وہ فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہ کرتا ہو، یا فرشتوں میں سے کسی بعض فرشتے کے وجود کا انکار کرتا ہو، یہ تمام چیزیں انسان کو مسلمان باقی نہیں رہنے دیتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ کل آمن باللہ، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ ورسلہ، اور وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان بالملائک یہ فرض ہے، اس کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اعمال الملائکہ، فرشتے کیا کیا اعمال بجا لاتے ہیں؟ کتاب و سنت میں فرشتوں کے کئی اعمال کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر انبیاء پر آنا، یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اس عمل کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام وہ اس پر مامور ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا ایک اہم عمل وہ بارشوں کا نزول ہے، انزال المطر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے میکائیل علیہ السلام کو مامور کیا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اعمال کو لکھنا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگران تیار چاق و چوبند موجود ہوتا ہے جو اس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح
انسانوں کی روحوں کو قبض کرنا یہ ملک الموت کی ذمہ داری ہے، انسان کی روح کو وہ نکالتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کا جو سور ہے اس کو پھونکنا وہ اسرافیل کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی حفاظت پر بھی اللہ رب العزت بعض فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ایمان والوں کے لیے استغفار کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو کہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو فرشتے موجود ہیں یہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مزید کئی ایسے اعمال ہیں کہ جو کتاب و سنت کے اندر جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایمان بالملائکہ کے آثار اور فوائد کیا ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اس ایمان کے کیا اثرات ہیں جو انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اس کے کئی طرح کے آثار ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت میں محنت اور کوشش کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو کہ اللہ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتی، تو وہ اس کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی فرشتوں کی طرح اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ اور اسی طرح انسان غرور اور خود پسندی سے بھی بچ جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو انسان ہوں اور میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہوں، اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو کہ بالکل بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کرتی ہے۔ تو انسان خود پسندی سے بچ جاتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کو میری عبادت کی کوئی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ اگر فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو تو ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسا کہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے، اسی طرح وہ ان فرشتوں سے بھی حیا کرتا ہے جو کہ اس کے ساتھ موجود ہیں، اور اس حیا کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔